شادی کے 18 سال بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، یعنی بھاگ کر۔ اس کے شوہر نے اسے کبھی احساس ہونے بھی نہ دیا۔ اس نے جو وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا وہ پورا بھی کیا، زندگی کی ہر خوشی دی، اسے رانی بنا کر رکھا، اس کی ہر خواہش پوری کی، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کو بھی راضی کر کے معاملات پہلے جیسے ہی کر دیے۔ مگر آج وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کا شوہر اظہر ملک اپنی بیٹی جو کہ 17 سال کی تھی، اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے فیصلے کے خلاف تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جیا اظہر ابھی چھوٹی ہے، اسے آگے پڑھنا ہے۔ تب اظہر ملک کے جواب پر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ جب ہماری دوستی ہوئی تھی تب تمہاری عمر بھی 17 سال تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی نامحرم رشتے میں بندھ کر مجھے چھوڑ جائے۔ ان الفاظ نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔ وہ پچھتاوے کے گہرے کنویں میں جا گری تھی۔ اس کی خاموشی پر اظہر ملک نے بہت سی وضاحتیں دی تھیں، مگر اس کا دل ویران ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ آج کیا کر رہی ہے بنت ہوا؟ نامحرم کی خاطر اپنے ماں باپ کا برسوں کا پیار بلا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، ماں باپ سے تلخ کلامی کر رہی ہے، اور آخر کار ان کی محبتوں کا صلہ ان کے ماتھے پر کالک مل دی جاتی ہے، تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کبھی سر اٹھا کر نہ جی سکے۔ کسی والدین کو بھی بیٹی بری نہیں لگتی، مگر آئے دن بنت ہوا کے بارے میں ایسی خبریں سن کر وہ بیٹی سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کے مقدر سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اے بنت ہوا، اپنے کردار کو مضبوط بنا۔ کسی کے چند پیار بھرے وعدوں کی خاطر ماں باپ کی برسوں کی محبت کو مت بھلا۔ یہ وعدے صرف تمہیں پھنسانے کے جال ہیں۔ ماں باپ اگر تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچا کہ کل کو تمہیں بھی تو ماں بننا ہے۔ یاد رہے کہ مرد کالی چادر کی طرح ہوتا ہے، اس پر دبا لگ بھی جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور عورت سفید چادر جس پر ذرا سا داغ بھی لگ جائے تو سب کو صاف نظر آتا ہے، اور سب لوگ مل کر اسے اور بدنما بنا دیتے ہیں۔